صاف ہو جائے گا، تیرے سینے میں رہے گا کیا چیز؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا نسبت تو جوڑ۔ آپ نے 3 دن قیام فرمایا، پھر آپ نے ایک رہبر لیا جو راستہ بتانے والا ہے۔ وہ تھا تو مشرک، لیکن وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا نام ہے عبداللہ بن ارکت۔ وہ آیا جو رستے کے رازوں سے واقف تھا۔ یہ 4 رکنی قافلہ تھا۔ غار ثور سے نکلتے ہیں، ایک ہے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، محبت سے کہے، مازا کے کاجل والے، یاسین کے سہرے والے، علم نشرہ کے سینے والے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تاج والے۔ دوسرے محبوب مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفتہ بلا فصل ہے، اور عبداللہ بن ارکت اور عامر بن فہیرہ ساتھ ہے۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، مدینہ المنورہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ ولی راستے میں حضرت ام معبد کا خیمہ آتا ہے۔ یہ نیک عورت تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان نے سنا تھا ایک وقت آئے گا نبی آخر زمان کا یہاں سے گزر ہوگا۔ بتانے والے نے بتایا تھا تو اس نے وہ خیمہ لگایا ہوا تھا، لیکن جب سرکار گزرے اس کے گھر میں کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا۔ سرکار بھی وہاں رکے، پوچھا ہے کوئی چیز؟ کہا بکریہ میرا خامد لے کر گیا ہوا ہے، ایک بیمار بکری، بوڑھی بکری پڑی ہے، یہ دودھ نہیں دیتی۔ سرکار فرماتے دودھ نہیں دیتی؟ کہ نہیں دیتی۔ کہا اجازت دینا تیرا کام ہے، اس کے تھنوں میں دودھ بھیجنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اس نے اجازت دی، میرے پیغمبر نے دہنا شروع کیا، سارے برتن ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بھر گئے۔ آپ نے 4 آدمیوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، وہ چلے گئے۔ جب شام کو اس کا خامد آیا، اس نے خوشبو محسوس کی۔ سرکار کو صحابہ کیسے تلاش کرتے تھے؟ جہاں سے آپ کا گزر ہو جاتا تھا وہ خوشبو پائی جاتی تھی۔ کہا کون آیا ہے؟ خوشبو آ رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں پائی۔ برتنوں میں دودھ دیکھا، کہا نورانی چہرے والا آیا تھا۔ کہا بتا تو صحیح۔ اس نے جو بتایا اس کو میں اپنے طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفیں، مازاق کا کاجل، یاسین کا صحرا، علم نشرہ کا سینہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج۔ وہ کہنے لگا بلی یہ وہی تھے جن کے ہم منتظر بیٹھے تھے۔ تو یہ بعد میں جا کر مسلمان ہوئے۔ سرکار جا رہے، سراقہ بن مالک آپ پر 100 اونٹ، آپ کے سر پر 100 اونٹ، مکے والوں نے آپ کے سر کی قیمت لگائی کہ جو سر لے آئے 100 اونٹ لے لے۔ یہ سراقہ بن مالک بھی 100 اونٹ
حاصل کرنے کے لیے سرکار کا سر لینے کے لیے آ پہنچا۔ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہجرت کی رات روحانی طاقت سے کی ہے، جسمانی طاقت سے نہیں، روحانی طاقت سے۔ آپ نے یوں دیکھا گھٹنوں تک اس کا گھوڑا زمین میں چلا گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مجھے معاف کر دے۔ سرکار نے بڑے محبت بھرے انداز سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا کہتا ہے؟ آیا ہے مارنے کے لیے، کہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ معافی چاہتا ہے، فرمایا دے دی، معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ مسلم جو ہے اس کی عادت یہ ہے جب کوئی دروازے پر آ کر معافی مانگے سبحان اللہ تو وہ معاف کر دیتا ہے، چاہے قاتل آ جائے۔ یہی ہے سنت نبوی، تیرے دروازے پر بھی تیرا کوئی بھائی آ جائے تو بیٹھ کر باتیں نہ سنایا کر، جب آ ہی گیا ہے تو معاف کر دے۔ پھر اس نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی کہ مجھے تحریر لکھ کر دے امن کی، آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں۔ عامر بن فہیرہ سے کہا اس کو لکھ کر دو، لکھ کر دی۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے جب فتح مکہ ہوا، ہجوم لگا ہوا تھا، قطاریں بڑی ہوئی تھی، لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے، وہ تحریر جو چمڑے پر لکھی ہوئی تھی لہراتا ہوا آیا، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، کہا دنیا پر میں نے امن کی تحریر لکھائی تھی، اب غلام بن کر آخرت کی بھی تحریر لینا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا سرکار کا کلمہ پڑھنے والے یہ جانتے تھے یہاں بھی سرکار کا راج ہے، آگے بھی سرکار کا راج ہے، یہاں بھی سرکار کی بادشاہی، آگے بھی بادشاہی۔ ترمذی شریف میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں میرے دو وزیر یہاں ہیں فرش پر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرش پر میرے دو وزیر ہیں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ اللہ ولی، دو وزیر آسمان پر، دو وزیر زمین پر۔ معلوم ہوا فرش بھی میرے خدا کا، عرش بھی میرے خدا کا، لیکن فرش پر بھی سلطنت مصطفیٰ ہے، عرش پر بھی سلطنت مصطفیٰ ہے۔ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اب یہ قافلہ چار رکنی جا رہا ہے، آگے مدینہ المنورہ والے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر 3 کلومیٹر باہر جہاں آج بہت بڑی مسجد قباء بنائی گئی ہے، اس کی بنیاد سرکار نے رکھی تھی، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اس میں اگر کوئی 2 نفل پڑھتا ہے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 کلومیٹر باہر آ کے انتظار کر رہے ہیں۔ کیسے آتے؟ بچوں کو ساتھ لے کر آتے، جیسا کہ آج بچے جب بھی کسی نے آنا ہوتا ہے
تو بچے پھول پیش کرتے ہیں، اسی طرح مدینہ المنورہ کے بچے بچیاں جو ہے سرکار پر ترانہ پیش کر رہی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو 70 آدمیوں کی قیادت کرتے ہوئے بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت بریدہ بن حسیب 100 اونٹ لینے کے لیے آئے کہ سر لے لے 100 اونٹ مل جائے گا۔ سرکار نے ما زاغ البصر کی نگاہ کھولی، کہا کیسے آئے ہو؟ آئے آئے بس اتنا کہنا تھا۔ بریدہ کہتے آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار لالچ میں آ گئے تھے۔ اب سرکار کا یہ قافلہ کتنا ہے؟ 74 افراد ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کی دستار جو ہے اس کا سرکار کا جھنڈا بناتے ہیں، جھنڈے کو نیزے پر لہراتے ہیں اور آگے آپ چلتے ہیں۔ یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، آگے آپ چلتے ہیں تو آپ وہ جھنڈا لے کر آگے چل رہے تھے، دیگر افراد پیچھے چل رہے تھے۔ یہ سرکار کا جلوس آ رہا تھا۔ آگے پہنچے، جس وقت اس مقام پر جہاں مسجد قباء ہے کچھ دن آپ نے قیام فرمایا۔ تمام کتابوں میں موجود ہے، جب آپ یہاں سے مسجد قباء سے نکلے اس دن 12 ربیع الاول تھا۔ کون سی تاریخ تھی؟ ہمارا فرقے سے نہیں تعلق، ہم حقائق جانتے ہیں، دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ تاریخ کیا ہے؟ مسجد قباء سے مدینہ المنورہ کو جاتے ہوئے اس وقت تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ آپ کے دادا کے ننہال والے لوگ ہتھیار لگا کر جلوس کی شکل میں آپ کو اونٹنی پر بٹھا کر درود و سلام پڑھتے ہوئے سرکار کو لے کر مدینے میں آئے۔ معلوم ہوا یہ 12 ربیع الاول کے جلوس کی قیادت تو کتب اٹھا کے دیکھ سرکار نے خود فرمائی ہے۔ سرکار کا یہ قافلہ جا رہا تھا، آپ کے ننہال والوں کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آئے۔ سرکار نے کہا میری اونٹنی کو اللہ نے قدرت اور اختیار دے دیا ہے، جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہاں ہمارا قیام ہوگا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ کلی تھی، یہ تھا، یہ کہاں بیٹھی جا کر؟ ابو ایوب خالد ان کا نام ہے، جو ابو ایوب انصاری کے نام سے معروف ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے دادا جان کے ننہال والوں کے رشتہ دار تھے۔ آپ کی اونٹنی وہاں جا کر بیٹھی۔ ان کا گھر اس وقت ڈبل سٹوری تھا۔ سرکار اترے، کتابیں پڑھے، فرقے والے کتاب نہیں پڑھتے، پڑھے کتابیں۔ سرکار اترے، جنگجو جو تھے ان نے کھیل دکھایا سرکار کو، سرکار کی آمد کی خوشی کیسے منائی۔ نیزوں کے ساتھ کھیلنے لگے، خنجروں کے ساتھ کھیلنے لگے، کھیل کر دکھایا۔ پھر ابو ایوب خالد انصاری سرکار کو گھر لے کر گئے۔ سرکار اس گھر میں 7 ماہ رہے، نیچے رہے، ان کی بیوی اور آپ ابو ایوب انصاری
اوپری منزل پر رہے۔ میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہمیں ہوتی کہ سرکار کی ہجرت بیان کر دوں۔ میری دعا ہے اللہ اس سے آپ کو بھی درس دے، مجھے بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔